صفحہ نمبر 47 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جناب فارابی وہ پہلے اسلامی دانشور ہیں جنہوں نے علوم کی درجہ بندی پہ خصوصی توجہ کی۔ انہوں نے اپنے خاص فلسفی ذوق کے ساتھ اپنی اہم کتاب احصاء علوم میں علوم کی درجہ بندی کو کلی طور پہ آگاہی یا ان کی اپنی تعبیر میں معرفت کو انہوں نے 5 ابواب میں تقسیم کیا۔ علم زبان، منطق، ریاضیات، علوم طبعی و الہی اور حکمت عملی یا اخلاق۔ فارابی نے علوم طبعی اور الہی کو چوتھے باب میں اس لیے پیش کیا کیونکہ دونوں علم طبعی موجودات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، فقط اسی فرق کے ساتھ کہ ایک میں موجودات وجود مطلق یا واجب الوجود کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے میں خود واجب الوجود مورد توجہ قرار پاتا ہے۔ اگرچہ جناب خوارزمی نے فارابی کی مانند علوم کو منطقی اور فلسفی نظم کے ساتھ مرتب نہیں کیا، لیکن ہر علم کے دوسرے علوم کی نسبت موضوع اور ہدف کی بنیاد پہ فرق کو مد نظر رکھا ہے۔ خوارزمی کی نگاہ میں بعض علوم بذات خود ہدف ہیں، جبکہ بعض دیگر علوم مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، لہٰذا پہلے والے علوم و دیگر علوم کی نسبت برتری کا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مفاتیح العلوم میں علوم کی ایک جدید درجہ بندی پیش کرنے کی کوشش کی، یعنی علوم کو 2 اقسام میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم علوم شرعی اور دوسری قسم اغیار کے علوم یا علوم عجمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں ان علوم اسلامی کے بارے میں بحث کی جنہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے حدود میں جنم لیا اور ارتقا پایا، جبکہ دوسرے حصے میں ان مختلف علوم پہ بحث کی کہ جنہوں نے ایران، یونان یا ہند میں جنم لیا اور مسلمانوں نے ان کی پیش رفت اور ارتقاء میں مؤثر کردار ادا کیا۔ غیر اسلامی علوم، ریاضیات۔ ترجمے کی تحریک کے دور میں یونانی ریاضی دانوں کی بہت سی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیا گیا اور بہت جلد ہی اسلامی ریاضی دانوں نے یونانی ریاضی دانوں کی سطح علمی پر سبقت حاصل کر لی۔ ان کی کتابوں کی بہت ہی شروحات لکھی گئیں اور انہیں علوم ریاضی کو بہت وسعت بخشی۔ اس دور میں ریاضی کی اہم ترین یونانی کتاب کہ جس کا عربی میں ترجمہ ہوا اور اس کی بہت سی شرحات لکھی گئیں، اقلیدس کی کتاب اصول تھی، لیکن مسلمان ریاضی دانوں کا اہم ترین کردار علم ریاضی کے فقط ارتقاء میں ہی نہ تھا، بلکہ یہ کردار مشرق و مغرب یعنی یونان و ہند کی ریاضیات کی بہترین امتزاج یعنی اسلامی ریاضیات کی شکل میں سامنے آیا اور بنی نوع انسان کے لیے اسلامی ریاضیات کی ایک قیمتی ترین دریافت کی حیثیت رکھنے لگی۔ یہ اسلامی ریاضیات کا ہی کارنامہ تھا کہ اس نے ہندسی ریاضیات کی معلومات کو، جس میں اہم ترین یعنی اعشاری عدد نویسی کی روش کو ریاضی کے دیگر یونانی قواعد کے ساتھ مخلوط کر کے ایک وحدانی شکل و صورت میں ممکن کرتے ہوئے اہل مغرب کے سامنے پیش کیا۔ اگرچہ یونانی ریاضیات اپنی چند دیگر شاخوں میں مثلاً مثلثات اور کروی علوم اسپیریکل سائنسز میں کافی ترقی کر چکی تھیں، لیکن ایک سادہ عدد نویسی کی روش نہ ہونے کی بنا پہ یونان میں علم اعداد ترقی نہ کر سکا تھا۔ کلی طور پہ اسلامی ریاضی دانوں کے علم ریاضی کے مختلف اقسام میں ثمرات کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اعشاری نظام کی تکمیل کے ذریعے ہندی عدد نویسی کے نظام کی اصلاح، مثلاً اعشاری کسوہ کی اختراع، اعداد کی تھیوری میں جدید مفاہیم لانا، علم الجبرا کی ایجاد، علم مثلثات اور علوم کردی یعنی اسفیریکل سائنسز میں اہم اور جدید انکشافات کرنا، درجہ 2 اور 3 کے ادوی
معضلات اور مسائل کا جواب پانے کے لیے مختلف روشوں کی تخلیق۔ مسلم ریاضی دان محمد بن موسیٰ خوارزمی کی کتاب الجامع التفریق بالحساب ہند کے ذریعے ہند کی عدد نویسی کی روش سے آشنا ہوئے۔ خوارزمی کی یہ کتاب عالم اسلام میں علم حساب پہ لکھی جانے والی کتابوں میں سے قدیم ترین کتاب ہے۔ اب اس کا صرف لاطینی زبان میں ترجمہ باقی رہ گیا ہے۔ خوارزمی کی اہمیت کو اس لحاظ سے بھی جانچا جا سکتا ہے کہ یہ حساب کی پہلی کتاب ہے جو عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئی، اور آج کے اہل مغرب ریاضیات اور کمپیوٹر کے حوالے سے اشیاء کے حساب و کتاب اور معین روش بنانے کے لیے خوارزمی کی نام تحریف شدہ شکل میں یعنی لاگریتھم کی صورت میں ان پر اطلاق کرتے ہیں۔ جناب خوارزمی نے علم الجبرا کو وجود میں لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ اسلامی دانشوروں سے پہلے یونان میں علم الجبرا موجود تھا اور یونانی دانشور مثلاً فیثاغورس اور ارشمیدس اپنی کتب میں مسائل و الجبرا کے حل کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر مسلمان علماء اور دانشور حضرات اپنی منطقی روش اور یونانی ریاضی دانوں کی تنقیدی اصلاح کے سبب اس علم کے بانیوں میں شمار ہوئے۔ لہٰذا اسلامی دانشور حضرات کے نزدیک علم الجبرا علم حساب کے فارمولوں کا دائرہ کار اعداد تک بڑھانے اور اعداد کی جگہ حروف کے استعمال کے ذریعے اعداد کے مابین تعلقات کی تحقیق شمار ہوتا ہے۔ بعض مقداروں کو متوازن کر کے محجول مقادیر کو معلوم کرنا اور پھر ان کو حل کرنا علم الجبرا کی اہم ترین دریافت شمار ہوتی ہے۔ بلا شبہ علم الجبرا کی پہلی اور اسلامی دانشوروں کی اہم ترین کتاب الجبر المقابلہ، جسے جناب محمد بن موسیٰ خوارزمی نے تحریر کیا، اس نام سے معنون کرنا بلا سبب نہیں ہے، کیونکہ اس نام میں علم الجبرا پہ چھائی ہوئی کیفیت پنہاں ہے۔ یہاں جبر سے مراد ایک مسئلہ اور سوال کو منفی جملے کی صورت میں استعمال کرنا، مقابلہ یعنی سوالات کو حل کرنے کے لیے مثبت جملات کو استعمال کرنا ہے۔ اسلامی دانشوروں نے الجبرا کو ایک علم کی شکل دی اور اسے ایک علم کی صورت میں اور ایک علمی روش کے لحاظ سے مورد تحقیق قرار دیا۔ مسلمان ریاضی دانوں کا یہ گروہ کہ جس کا جناب خوارزمی سے آغاز ہوا تھا، خیام، ماہانی، ابو کامل شجاع بن اسلم، ابو لؤلؤفائی، بروزجانی، ابو سہل کوہی وغیرہ کی کوششوں فعالیت سے اس کام کو آگے بڑھاتا رہا۔ الجبرا کے قواعد اور سوالات کی درجہ بندی، بالخصوص درجہ اول، دوم اور سوم کی مساواتوں کی تنظیم اسلامی دانشوروں کا علم الجبرا کو منظم کرنے اور اسے سائنس کا نام عطا کرنے میں اہم قدم تھا۔ بالخصوص جناب خیام کہ جنہوں نے تیسرے درجے کی مساواتوں کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور چونکہ اس حوالے سے پہلی بار انہوں نے یہ قدم اٹھایا، لہٰذا ان کا کام کافی مرکز توجہ قرار پایا۔ اسی طرح اسلامی ریاضی دان وہ پہلے افراد ہیں کہ جنہوں نے الجبرا کو جیومیٹری میں داخل کیا اور الجبرا کی مساواتوں کے ذریعے جیومیٹری کے مسائل کو حل کیا، اور اسے کی آشنائی اور تشریح کے حوالے سے اسلامی ریاضیات کی مغرب میں گہرے اثرات ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ الجبرا کا لفظ مغرب میں پایا جاتا ہے، جو کہ عربی کے کلمے کی لاطینی شکل ہے۔ خوارزمی کی کچھ عرصے کے بعد ابو الحسن احمد بن ابراہیم اقلیدیسی، جو کہ دمشق ریاضی دان تھے، وہ اپنی ہندی ریاضیات جیومیٹرک میتھ کے حوالے سے کتاب الفصول فی الحساب الہندسی میں اعشاری نظام کو وجود میں لائے۔ علم الاعداد کی دنیا میں ایک بہت اہم قدم عالم اسلام میں پہلی دفعہ ابو الوفا
پوسجانی نے اپنی بہت اہم کتاب فی ما یحتاج الیہ الکتاب المال کے دوسرے حصے میں منفی عادات کو وضع کرتے ہوئے اٹھایا۔ انہوں نے اس قسم کے کلمات کو دین کے نام سے استعمال کیا۔ علم ریاضی کے دیگر ابواب مثلاً مثلثات اور ہندسہ، جیومیٹری وغیرہ میں بھی اسلامی دانشوروں نے انتہائی قیمتی آراء یادگار کے طور پہ چھوڑیں۔ ان ابواب میں اسلامی دانشوروں نے مثلثات پر یونانی سلیقے سے بڑھ کر جدید حقائق کو دریافت کیا۔ ان میں سے کچھ انکشافات خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب شکل القطع میں موجود ہیں۔ اس کتاب میں جناب طوسی نے اپنی ذہانت سے علم مثلثات کے دونوں حصوں کے تقابل سے صحیح فائدہ اٹھایا ہے۔ علم مثلثات کے دونوں حصوں میں ایک تو مثلثاتی جدولوں کا زاویوں کی تبدیلی اور ہندسی اشکال کے سائز میں کردار سے، اور دوسرا ان مفروضوں ہے جو کہ یونانی مثلثات سے ہے، ان سے ماخوذ بھی ہے۔ ان ہندسی اشکال جیومیٹریکل شیپس کی وضاحت کے حوالے سے خواجہ نے اشکال القطع میں اپنے پیش رو ریاضی دانوں کی کوششوں اور کام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندسی اشکال میں زاویوں کے باہمی روابط پہ قوانین کی دقیق وضاحت کرتے ہوئے ان مثلثات کے جدولوں کو ترقی دی۔ مثلثات کی پیش رفت کا بہترین نمونہ بالخصوص علوم کردی اسپیریکل سائنسز میں، جن کے بارے میں خواجہ نصیر نے اپنی کتاب شکل القطع کا کچھ حصہ خاص کیا ہے، سے بعد جیومیٹری کے اوصاف کو دو بعدی جیومیٹری میں تبدیل کرنے میں نظر آتا ہے۔ یہ کام بالخصوص مختلف اقسام کے استرلاب کے بنانے میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ریاضیاتی اسلامی تاریخ دوسری صدی سے اب تک نے بہت سے ریاضی دانوں کو کائنات کی علمی تاریخ کو ہدیے میں دیے۔ ان افراد کے ناموں کی ایک بڑی فہرست پیش کی جا سکتی ہے، مثلاً احمد بن عبداللہ مروزی، جن کا لقب حبش حاسب تھا، صاحب کتاب فی معرفت القراء وعمل، ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی، معروف کتاب شرح اصول عقلیدس کے مصنف موسیٰ بن شاکر، ان تینوں بھائیوں میں سے ایک جو بنو موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں، کتاب معرفہ مسائل اشکال البسیطہ الکرویہ کے مصنف ابوالحسن ثابت بن قوہ حرانی کے، جن کی ریاضیات میں بہت سی تالیفات ہیں، مثلاً کتاب فی العداد المحابہ، ابوالفتح محمد بن قاسم اصفہانی کی کتاب تخلیص الخروطات، ابو جعفر محمد بن حسین ساغانی خراسانی، صاحب تفسیر صدر مقالہ العاشرہ من کتاب عقلیدس، ابو سعید احمد بن محمد بن عبد الجلیل سدزی صاحب، کتاب فی مسائل الاقرب بلاکر، ابو الحسن علی ابن احمد نصفی صاحب، کتاب الاشباح فی شرح الشکل القطع، ابو حاتم مظفر بن اسماعیل اصفہانی صاحب کتاب اختصار فی اصول عقلیدس، غیاث الدین جمشید کاشانی، بہت بڑے محقق اور بہت سی تصنیفات کے مالک، مثلاً مفات الحساب و رسالہ خطیہ، علاء الدین علی ابن محمد سمرقندی کے جو ملا علی قوشجی کے نام سے مشہور تھے، رسالہ محمدیہ کے مصنف ہیں، اور بہت سے افراد کے جن کا نام اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 52 تک آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے اس میں صفحہ نمبر 52 ہی سے شروع کریں گے، ہیڈنگ نجوم کے تحت۔